عطا
عطا فرما دے، ہم لوگوں کو بھی عطا فرما دے۔ کلن نمید ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم پہنچا دیتے ہیں کہ انہیں بھی جو کفر کرتے ہیں اور ان کو بھی، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تیرے رب کی بخشش کی جانب سے وما کان عطاء ربک محظورا، اور رب تیرے رب کے عطا اور بخشش کرنے کو کوئی بھی تو بند کیا ہوا نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کے خزانوں کو قفل لگا کر چابی اپنے پاس نہیں رکھ لیا۔ اللہ کے خزانے کھلے، اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے بانٹتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ کی عطا اور اللہ کی بخششیں رکی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی ان پر پابندی لگایا ہوا نہیں کہ اسی کو دینا، اس کو نہیں دینا، اور اس کو دینا، اس کو نہیں دینا۔ یہ اصل میں انسان کی اپنی نقص اور کمی ہوتی کہ انسان اور جب کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ سب کو دے رہا اور جو بندہ اسے نہیں بھاتا، اچھا نہیں لگتا، اس کے تعلق سے شکایت کرتے وہ اس کا دل اور اس کے کان بھر دینا چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے اس کا خرچ نہ کرے تو اچھا ہے، اس کا خیرات نہ کرے تو اچھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ بولتا ہے کوئی کسی کو نہیں پہنچاتا، کوئی کسی کو نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچا دیتے ہیں۔ کلن نمد، اور کون ہے جو اللہ کے عطا اور بخشش پر پابندی لگانے والا؟ اور جیسے کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، اور اللہ ان کے مقدر میں جتنا رکھے گا، اور جیسے مقتدی نکلیں گے تو ان کو ان کے مقدر میں جو ہے اللہ ہماری جیبوں سے نکال کر ضرور پہنچا دے گا۔ اور ایسے میں ہم میں کیا ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کی نظروں سے گر جائے؟ ہم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو یہ انسٹرکشن اور یہ ہدایت کرتا ہے اسے نہیں دینا، اسے نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو میرے عطاؤں کو اوپر تعینات ہو کر، مقرر ہو کر، مکفل کر دیا ہو، میرے اپنے عطا اور بخشش کو روک دیا ہو؟ کون ہے جو اللہ کے عطا اور بخششوں کو روکنے والا؟ اللہ پہنچاتا ہے اور اللہ کی مرضی۔ اور جب گنہگار کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے جنت مانگنی، چھوٹی جنت نہیں مانگنا، جس جنت میں میں رہوں گا اس جنت کو مانگنا جس کا نام جنت الفردوس ہے۔ کوئی آدمی اتنا بڑا دل گردے والا ہوگا اور جو اپنے گھر کی طرح ایک فقیر کے تعلق سے بھی کہتا ہے کہ میرے گھر کو لے لے، میرے گھر میں آ جا، دنیا کے اندر تو نہیں ہوگا۔ ایسا دنیا کے اندر کوئی بھی کہ منگتی انسان کو، گرے پڑے انسان کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے گھر کے اندر آ جا، میرا گھر مانگ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جنت الفردوس بنایا، سب سے اعلیٰ A1 کوالٹی کی اور جو جنت ہے جو عرش کے بغل میں، اللہ تعالیٰ کا جہاں عرش ہے اس عرش کے بغل میں بازو میں اور جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ وہیں سے سارے جھرنے نکلتے ہیں، ندیاں نکلتی ہیں، تزمین بہتی ہے، شراب طہور بہتا ہے، سارے جھرنے وہیں سے بہتے ہیں۔ اور ایک گرے سے گرے پڑے گنہگار کو جسے آج توبے کی توفیق ملی، اور ایسا آدمی منہ لٹکا کر اللہ کے دربار میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے شاید اللہ کو موڈ آ جائے تو تجھے جنت دے دے، اور جنت جو مانگتا ہے تو کیوں نہ جنت الفردوس مانگ۔ جنت الفردوس کی دعا کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اور جس کے اندر عینا نام کی حور ہوگی، اور ایسے ایسے نعمتوں کو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے کہ ایک معمولی جنت کی تاریخ انشاءاللہ، اور جب جنت کا تذکرہ آئے گا تو میں آپ لوگوں کے سامنے حدیثوں کی روشنی میں عرض کروں گا کہ بندہ کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انوار اور تجلیات کے پھول برسائے گا، معمولی جنتی کو بیٹھے گا اس کے اوپر نور کے پھول برسیں گے جس کے اندر لائٹنگ ہوگی، روشنی ہوگی، روشنی کے پھول ہوں گے، اور اس روشنی کا پھول جیسے ہی بندے کو ٹچ کرے گا اور بندہ تعجب سے دیکھے گا اس کے اندر سے خوبصورت پھول نکل کے باہر آئے۔
اور بندہ دیکھتا رہ جائے گا. جی وہ غریب قسم کا ایک سما ہوگا. حدیثوں میں آیا بندہ جہاں سے چلتا جائے گا زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ زعفران بچھائے گا. آج بہت بڑا منسٹر آتا ہے تو بڑی مشکل سے اس کے قدموں کے نیچے ایک بھٹا ایک کمپا پھول بچھا کر آدمی تھک جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کی عزت نہیں ختم ہو جاتی. اور یہاں بندہ جہاں جہاں چلتا ہے اللہ کستوری بچھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مشک اور زعفران اس کے اپنے قدموں کے نیچے بچھاتا ہے. تو بندہ جیسے ہی جنت میں جاتا ہے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اللہ بھی سلام کرتا ہے. یہ مہینہ ہی اللہ کا ہے. اللہ جنت کو سنوارتا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ نے ہمیں بہانے کے طور پر رمضان عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اس کے عطا کے تعلق سے پڑھنے کا موقع بھی عطا فرمایا. تو اسی عطا کو لے کر اللہ کے ہاں وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اور میں کہہ رہا تھا ربی کا محدودہ تیرا رب اس کے اپنے عطا پر دینے پر کوئی آدمی پابندی لگایا ہوا نہیں. اور جب اللہ ہم لوگوں کو عطا کرتے تو اسے پوچھنے والا کون؟ کوئی نہیں پوچھے گا. انظر ذرا غور تو کرو. اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے. انظر ذرا غور تو کر. کیف فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے ایک دوسرے پر کس طرح ترقی اور بڑھوتری عطا فرمائے. کبھی مسلمان کو اللہ اقتصادی طور پر کمزور ناتواں بنا دیتا ہے اور پھر یہ کٹر کافر اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے محلے کا کونسلر بنا دیتا ہے. جس کے پاس مسلمان کے پاس ریشن کارڈ بھی نہیں ہوتا اس کی جوتیاں گر جاتی ہیں. اور ایک اللہ کا بہت بڑا باغی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سردار بنا دیتا ہے. انظر اور تو کر. دیکھتا نہیں کیا کیف فضلنا بعضهم علی بعض. ہم بعض لوگوں پر بعض لوگوں کو کس طرح فوقیت ادا کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک بات ہے وللآخرۃ اکبر درجات. لیکن وہ جو قیامت کی بات ہے نا یہ دنیا سے بھی لاکھوں کروڑوں درجے بہت بڑی چیز ہے. واکبر تفضیلا. اور بزرگی کے اندر اللہ اکبر کی طرح یہ بھی اکبر ہے. اللہ نے اپنے لیے اکبر کا لفظ استعمال کیا. اذان کے اندر سنتے ہیں نا اللہ اکبر. فرمایا آخرت کے درجوں کے تعلق سے بھی فرمایا آخرت کے جو مقامات ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت بڑھیا مقامات ہوتے ہیں. اکبر تفصیلا لا تجعل مع اللہ. اب اللہ کیا بولتا ہے کہ یہ اگر فضیلت جنت کی حاصل کرنی ایک کام کرنا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا بھی بنانا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. ایسے غیر گرے پڑے لوگوں کو یا پتھروں کو سینٹیمنٹس کو خدا بھی بنانا. فتقعد مذموما مخذولا. پھر تو سر پکڑ کر پیشانی پٹکتا ہوا دھتکارا ہوا الزام کھایا ہوا بیٹھ جائے گا. اما اللہ کے پاس پہنچے گا نا پیشانی پٹک پٹک کر سر توڑ توڑ کر روئے گا. مذمومن خدا بن کر پورے لوگ تھوکیں گے اور میں مذموم بن جائے گا. مخذول بالکل گرا پڑا دھتکارا ہوا. اللہ تعالیٰ کے بندے بھی دھتکار دیں گے. یعنی سب سے زیادہ جو نچلے قسم کا کام ہوگا قیامت کے دن وہ شرک کرنے والا بالکل ہی بے عزت بن کر اللہ کے ہاں کھڑا رہے گا. لوگ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اور جیسے آج اگر گانجا بیچنے والا افیون بیچنے والا براؤن شوگر بیچنے والا اور اگر ہلکی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسمگلنگ کرنے والا دنیا کی نظروں کے اندر بالکل ہی ہلکا سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی روڑی سمجھا جاتا ہے اور انسانیت کے خلاف جو کام کرتا ہے ان میں سب سے بہت بڑھیا چور سمجھا جاتا ہے. قیامت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور سارے مخلوقات کے اندر سب سے ہلکی نظر سے خستہ حال میں اور ذلیل ہونے والا اور ادھر پھر کیا ہوگا شرک کرنے کی وجہ سے بیٹھا رہ جائے گا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا. مذمومن الزام کھا کر مخذولا اللہ کے نظروں سے گر کر دھتکارا ہوا پچھتاتا ہوا.
اس کے بعد میں دوسرا مضمون والدین کے تعلق سے بیان ہوتا ہے. یہاں کوئی رکوع ختم ہو گئے، اللہ نے چاہا تو کل میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ کروں گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب